ہمیں کون سی گاڑی کے رقم ادا کرنے ہوں گے، نہ جانے کون سی کمپنی کا فریج دینا ہوگا، نہ جانے کون سی کمپنی کا واشنگ مشین دینا ہوگا، ہیٹر دینا ہوگا کہ گیزر دینا ہوگا، کون سی گاڑی دینی ہوگی یا گاڑی کی قیمت دینی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کی بدائی کے لیے وہ شروع سے ہی تیاری کرتا ہے، اور تیاری کرتے کرتے جب وقت بھی آتا ہے، جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑا مل جاتا ہے، میرے بھائیوں، قیامت تو تب ٹوٹ پڑتی ہے جبکہ کسی کے گھر میں کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے، لڑکا والا یہ کہہ کر نکار جاتا ہے کہ آپ کی لڑکی سانولی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی تو گوری نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں نکاح کر لیں گے، چلو ٹھیک ہے، آپ کی لڑکی سانولی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن مال نہیں ہے، آپ کے یہاں جائیداد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کما کجا کر جائیداد کر بھی لیتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو انصاری برادری ہے، وہ تو میاں ہے، وہ تو شاہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو نکاح کے درمیان آ رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے باتوں کو روک رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے تو فرمایا تھا، اذا خطب علیکم، جب تمہارے درمیان کوئی نکاح کا پیغام دے، فرضوا دینہ، اور تم اس کے دین سے راضی ہو، یہ جانتے ہو کہ وہ دین شریعت پر چل رہا ہے اور اس کا اخلاق بھی درست ہو، تو پھر فوراً قبول کر لو، وَإِلَّا، اگر تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر انتظار کرو کہ زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر نکاح کے لیے راضی نہیں ہو تو یاد رکھو، نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ایجاد ہوگا، کیونکہ انسان کے اندر دو ضروریات ہیں، ایک کھانے پینے کی ضروریات ہے، ایک خواہشات کو پورے کرنے کی ضروریات ہے۔ کھانے پینے کی ضروریات تو چلو ادا ہو رہے ہیں، اور اگر جائز طریقے پر خواہشات کو پوری کرنے کا راستہ نہ ملا تو یقیناً وہ ناجائز راستہ اپنائے گا، اور اس ناجائز راستے کو ہموار کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب کوئی مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر دو۔ میں نے کہا نکاح میں صرف 6 چیزیں تھی، 2 فرض تھے، 1 واجب تھا، 3 سنتیں تھی، 3 سنتیں ابھی باقی ہے۔ میرے بھائیوں، سنت نمبر 1 یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھے گا۔ نمبر 1 خطبہ پڑھے گا۔ نمبر 2 میں جو ذمہ داری آتی ہے، سنت ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد، ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد چھہارے تقسیم کیے جائیں۔ چھہارا تقسیم کرنا یہ نکاح میں سنت ہے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھیں۔ تیسری چیز جو سنت ہے وہ ہے دعوت ولیمہ، ولیمے کی دعوت، یہ سنت ہے۔ یعنی نکاح میں صرف 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ ایجاب، نمبر 2 قبول، نمبر 3 حق مہر، نمبر 4 خطبہ نکاح، نمبر 5 چھہارا تقسیم کرنا، اور نمبر 6 میں آتا ہے کہ لڑکا والا اپنے گھر پر دوسرے دن ولیمے کی دعوت کرے۔ ان 6 چیز کے علاوہ 7ویں چیز شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ یہ 7ویں چیز کیا بلکہ 1700 چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنے چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نکاح میں کیا دیا؟ جب بیٹی کے نکاح پڑھانے کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت آپ جیسا فرمائیں، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں نکاح قبول کرنا تو ٹھیک ہے، کیا تم حق مہر دینے کے لیے تیار ہو؟ اور تم مہر دین کیسے ادا کرو گے؟ مہر دین کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس پیسے ویسے کچھ نہیں ہے،
حضرت علی نے کہا میرے پاس پیسے ویسے کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس جو زرہ ہے اس زرہ کو بیچو اور اس زرہ کے ذریعے سے حق مہر ادا کرو. میرے بھائیوں یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حق مہر پہلے دینا ہے، بعد میں معافی سے کام نہیں چلے گا. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر غور کریں کہ فاقے پر فاقہ گزری ہے، لیکن کبھی بھی اپنے باپ کے گھر میں آ کر شکایت نہیں کی ہے کہ ابا جان حضرت علی سے آپ نے میرا بیاہ کرا دیا اور ان کے یہاں تو فاقے پر فاقہ ہے، کپڑا لتا دینے کے لائق نہیں ہے، میں اس کے گھر پہ نہیں رہوں گی. میرے بھائیوں ایسا لان تان کبھی نہیں کیا. یہ سبق ہے ہمارے اور آپ کے بہو بیٹیوں کے لیے کہ اگر سسرال میں کسی طرح کی کوئی پریشانیاں ہو اسے جھیل لینے کی کوشش کرو، اسے نبھانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں رشتے چلتے ہیں، رشتے جو چلتے ہیں وہ پیار و محبت سے چلتے ہیں، اصول اور ضابطے سے نہیں چلتے. میرے بھائیوں اصول اور ضابطہ اپنائیے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے جب نکاح ایک ایسا عظیم نعمت ہے کہ نکاح ایک ایسا عظیم نعمت و دولت ہے کہ اس کے بعد ایک اجنبی مرد عورت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور ایک اجنبی رشتہ دار کے درمیان آپسی میل و محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد میل و محبت کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ سب کی بنیاد نکاح ہوتا ہے. میرے بھائیوں نکاح کے بعد جو ساری زندگیاں آنے والی ہیں اس پر خوش رہنے کے لیے مکمل کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں پھر میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم تر ہو. بہت سی باتیں کہنے سے رہ گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر